ہر سال پیام زینب کے عنوان سے یہ پروگرام بی بی کی یاد میں، جنہوں نے حسین کے پیغام کو جس خوبصورتی کے ساتھ، جس عظمتوں کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اس پیغام کو ہمارا یہ ادارہ گزشتہ 30 برس سے آپ تک پہنچا رہا ہے۔ ہر سال مختلف پروگرام ہوتے ہیں، لیکن یہ خصوصی پروگرام جو پیام زینب کے عنوان سے ہے، آج ہمیں یہ فخر بھی ہوا کہ آج کے اس پروگرام میں دنیا کے نامور شخصیت، اردو ادب اور فلم جگت کی بہت معروف ہستی جناب مظفر علی صاحب نے جو ذوالجناح کے مختلف پہلوؤں پر آج ایک پینٹنگ کے ذریعے ہم تک حسینی پیغام کو پہنچایا، لاجواب یہ پیشکش۔ میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کی خدمات نہیں، آپ کے کاموں کو صرف کام نہیں بلکہ کارنامہ کہا جائے تو وہ بھی کم ہے۔ بہترین پروگرام۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے درمیان ہر سال کی طرح ڈاکٹر عباس رضا نیّر صاحب، جو لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے صدر ہیں اور ماشاءاللہ سینئر پروفیسر، پہلی بار سینئر پروفیسر اب جو ہمارے ہندوستان میں 2018 کے بعد ایک نئی پوسٹ آئی ہے، تو اس تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے پہلے سینئر پروفیسر ڈاکٹر عباس رضا نیّر صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں۔ محترمہ کامنہ پرساد صاحبہ، جن کی شخصیت اردو ادب میں بہت محترم، ہمارے درمیان تشریف لے آئیں، اور جناب زینب پر جو انہوں نے کام کیے وہ بھی قابل قدر ہیں۔ جناب ناصر علی صاحب، IRS چیف پرنسپل کمشنر انکم ٹیکس اور پریزیڈنٹ ہیں حسین آرا ٹرسٹ کے، اور چیئرمین ہیں عالمی مرثیہ سینٹر کے، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں۔ میں استقبال کرتا ہوں ان تمام حضرات کا۔ ان کے ساتھ ساتھ سیدنا ڈاکٹر طاہر بدری صاحب، جو ممبئی سے ہمارے درمیان نمائندہ ہیں، سیدنا برہان الدین صاحب کے، وہ بھی ہمارے درمیان آئے، اور ہمارے درمیان شری کانت نامدیو صاحب جو کمشنر ہیں انکم ٹیکس کے، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں۔ اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں ڈاکٹر ایم ولی صاحب کی جو سرپرستی ہمیں حاصل رہتی ہے، ہمیں اس پہ بھی ناز ہے، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جو دنیا بھر میں عزائی نوحے ہندوستان کے حوالے سے ماحول میں اور فضا میں گونجتے ہیں، ایک نوحہ، بڑا مقبول نوحہ جناب کرار مولائی صاحب پیش کریں گے۔ میں قصداً اس مصرے کو نہیں دہرا رہا۔ صاحب عالم مظفر نگر سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ میں اب نہایت ادب و احترام کے ساتھ، کیونکہ جناب زینب کا پروگرام ہے، جناب زینب سے منسوب ہے، پیام زینب اس کا عنوان ہے، تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں محترمہ کامنہ پرساد سے گزارش کروں کہ وہ ڈائز پہ تشریف لائیں۔ بڑے ادب کے ساتھ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، پہلے خاتون سے ہی گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ ان کے بعد میں گزارش کروں گا جناب ناصر علی صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ ناصر بھائی، آپ ہمارے سرپرست ہیں، حسین آرا ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، چیئرمین بھی ہیں عالمی مرثیہ سینٹر کے، بہترین مقرر، ہمیں ناز ہے ان کی شخصیت پر۔ میں پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب بے حد شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے ہمارے درمیان تشریف لائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس پہ تشریف لے آئیں۔ جناب ڈاکٹر طاہر بدری صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر طاہر صاحب، شری کانت نامدیو صاحب کمشنر ہیں انکم ٹیکس کے، میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ یہ وہ شخصیت ہیں
کہ جو مشی میں پوری کربلا، نجف سے کربلا تک پیدل سفر کیا. شری کانت نامدیو صاحب نے ناصر علی صاحب کے ساتھ فخر ہوتا ہے ہمیں ان شخصیات پر کہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور اب بہت ہی معروف شخصیت ہمارے ہندوستان کے آرٹ، کلچر اور ادب کو جن کی ذات پر ناز ہے، میری گزارش ہے جناب مظفر علی صاحب سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ تشریف لائیں. اور آپ حضرات نے ذوالجناح کے تعلق سے جو اس وقت پینٹنگز دیکھی، جو پوری کربلا کی شہادتیں اور پھر اس ذوالجناح کے ساتھ جو ایک رشتہ ہے اس عزاداری کا، اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے مظفر علی صاحب نے. میں ان سے گزارش، تشریف لے آئے ہیں. میں جناب ولی صاحب، ڈاکٹر ولی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. ہمارے سرپرست ہیں اور وہ صرف تشریف یہاں ڈائز پر ہی نہیں بلکہ وہی استقبال بھی کریں گے اپنے مہمانوں کا. صاحب عالم صاحب جو مظفر نگر سے ہمارے درمیان تشریف لائیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں. اور اب پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں. میں پیام زینب میں ہمارے یہ مہمانان جو خطاب فرمائیں گے ڈائز پہ تشریف لے آئیں. ان کے علاوہ آپ تمام حضرات جو ہندوستان کے مختلف کونوں سے، مختلف علاقوں سے آج کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے، میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں. اور باقاعدہ استقبال کرنے کے لیے ڈاکٹر ایم ولی صاحب، ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تمام حضرات کا استقبال کریں اور اس پروگرام کے سلسلے میں بھی اظہار خیال فرمائیں. ڈاکٹر ایم ولی صاحب. نور ہدایت فاؤنڈیشن اور حسن عالم ٹرسٹ کی طرف سے منعقد اس پروگرام میں آپ تمام لوگوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. آج ایک عجیب بات ہوئی، وہ بتا کے میں شروع کروں گا. آج ہماری اہلیہ کی جو خالہ ہیں ان کا نام بھی عقیلہ ہے، اور یہ نام حضرت زینب سے بھی منسوب. ان کی بہت صبح ان کی طبیعت خرابی کا فون آیا، ان کو بھی ابھی اس وقت جانا پڑا، شاید مجھے بھی جانا ہوگا. لیکن میں اس وقت جس نسبت سے یہاں کھڑا ہوں، اللہ میرے چند آنسو قبول کر لیں تو شاید یہ حضرت زینب کے لیے آپ سب کی طرف سے ایک بڑا خیر قیمت ہوگا. یہ میری نیکی ہوگی اور یہ میرا فرض بھی ہے. آپ سب یہاں موجود ہیں. ڈائس پہ کامنا پرشاد جی ہیں، مظفر علی صاحب ہیں، پروفیسر عباس رضا نیئر صاحب دی پروفیسر، ہمارے سینئر پروفیسر. بہت اچھا، ابھی آپ ان کے اظہار خیال سنیں گے. کامنا پرشاد جی کو سنیں گے، ناصر علی صاحب کو سنیں گے، طاہر بھائی بھی آ چکے ہیں ان کو سنیں گے. نامدیو جی، عجیب و غریب بات مجھے بتائی، بہت آپ کے سفر کے بارے میں جو بتایا بہت بڑی بات ہے وہ. تو آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں اور اپنی بہت پیاری ادب کے ساتھ، اپنی بہت محبت اور بہت عظمت کے ساتھ میں اس بی بی کا، اس حضرت زینب کے بارے میں کیا بتاؤں. میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں، اس کا اہل بھی نہیں ہوں. وہ طاہرہ بھی ہیں، وہ ام الیتامہ بھی ہیں، وہ سیدہ بھی ہیں، وہ عقیلہ بھی ہیں، وہ زینب الکبریٰ ہیں، اور وہ ہمارے نبی کی سب سے چہیتی بھی ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں اور آپ کو اس دن میں، اس پروگرام میں شریک ہونے میں خالی یہ کہنا مبارکباد دیتا ہوں اچھی بات نہیں ہوگی. اس نیکی کے گہوارے میں جو آپ شامل ہوئے ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں فضیل اس کو اور آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور حسن عالم ٹرسٹ اور نور ہدایت فاؤنڈیشن کو اور اچھا درجہ، بلندی اور کامیابی عطا فرمائے. اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اور میرے پیارے بھائی،
ہمارے جو اس کے آرگنائزر ہیں، میں نہیں ہوں، وہ حیدر کمال ہیں، اور وہ کمال کے حیدر ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں. ان کی شفقت، محبت اور ان کی جو لگن ہے وہ آپ باہر سے لے کے اندر تک محسوس کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ حیدر بھائی آپ کا اور سب کا، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ولی صاحب، آپ کی سرپرستی پہ ہمیں ناز ہے، اور یہ جتنے کمال کے پروگرام ہوتے ہیں یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے. آئیے پروگرام کو باقاعدگی سے شروع کرتے ہیں. جناب زینب کے سلسلے میں یہ پروگرام، زینب جو شام و کوفہ میں اسلام کا وقار، زینب جو ننگ سر بھی رہی دین کی پردہ دار، زینب جو اپنے خطبوں میں حیدر کی ذوالفقار، زینب جو ایک فرد مگر کل کا اعتبار، جو ظالموں میں عدل کی پہچان بن گئی، رحلے وفا پہ صبر کا قرآن بن گئی. زینب یقین و عزم کی تحریک ارتقا، زینب شہ ہدا کا حشم دین کی بقا، زینب جلال و روب میں حیدر کا آئینہ، زینب حسین بن کے رہی بات کربلا. کوفے میں ورثہ شہ لافتہ بنی، مشکل کشا کی بیٹی تھی، مشکل کشا بنی. زینب امین مقصد خیر الانام ہے، خطبوں میں اپنے باپ کی قائم مقام ہے. دوش فضا پا آج بھی اس کا پیام ہے، شانوں پا اس کے لکھا ہوا فتح شام ہے. زینب سبیل ضبط عزائم کا نور ہے، عباس نامدار کے پرچم کا نور ہے. وہ دختر بطول، وہ جانے شہ انام، وہ حریت کی تیغ ہے، وہ صبر کا پیام. پیاسوں کے انقلاب کی وہ قائد و امام، قدموں پر اس کے سجدہ کرے لفظ احترام. ٹھوکر سے جس نے فرق یزیدی کچل دیا، تقریر کی تو سارا زمانہ بدل دیا. تقریر کی تو سارا زمانہ بدل دیا. میں ان مسدس کے ان مصروں کے سائے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ایک ایسی شخصیت سے گزارش کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے اردو ادب ہی نہیں بلکہ کربلائی ادب پر بھی بہت کام کیا. محترمہ کامنا پرشاد صاحبہ ہمارے درمیان ہیں. جناب زینب کا پروگرام ہے، پہلی تقریر بھی خاتون کی ہی ہونی چاہیے. اس سے تعلق سے میں محترمہ کامنا پرشاد صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ بنت علی میں اپنا خراج عقیدت پیش فرمائیں. محترمہ کامنا پرشاد صاحبہ بے حد ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں، تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کرنا. سوامی کتنی دور تئے لاگا پریمی بان، اٹھی لہر فرات سے اور پہنچی ہندوستان. بھومی رام اور کرشن کی کربل کا سندیس، آنسو تمرے سوگ کے اور گنگا جمنی دیس. اسٹیج پہ تشریف فرما ادیب، معزز ادیب بھائی کمال حیدر اور حسنارہ ٹرسٹ کے سارے ممبران، اور آپ سب عقیدت مندان امام حسین ابن علی و حضرت زینب بنت علی دوستوں. دنیا کے مختلف ملکوں، مذہبوں اور تہذیبوں سے آنے والی آوازیں اس بات کی گواہ ہیں کہ کربلا کا پیغام کسی ایک قوم، ایک مذہب یا ایک دور تک محدود نہیں. یہی وجہ ہے کہ ساحل فرات سے اٹھنے والی صدائے حق دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچی اور انسان کے ضمیر اس کے اخلاقی انتخابات کی رہنمائی کا ایک زندہ سرچشمہ بن گئی. کربلا کا سانحہ اپنے دامن میں انگنت قربانیوں اور بے مثال کرداروں کو سمیٹے ہوئے ہے، جن میں دو عظیم ہستیاں انسانیت کا سرمایہ. کتاب عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگرے زینب. 10ویں محرم 61 ہجری بمطابق 10 اکتوبر
680 عیسوی۔ میدان کربلا موجودہ عراق میں دریائے فرات کا کنارہ۔ حضرت امام حسین نے اپنے جانثار ساتھیوں اور اہل بیت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ سامنے تھی یزید کی کثیر فوج، جس نے امن کے حسینی پیغام کو ٹھکرا کر کربلا کی تپتی ریت پر ظلم، قتل و غارت گری کی ایک دردناک داستان تحریر کر دی۔ امام حسین کسی ایک مذہب، فرقے یا قوم کے نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے ہیں جو حق، انصاف اور اصولوں کی پاسداری کرتا ہے۔ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ امام حسین نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی اصل فتح اپنے اصولوں پر قائم رہنے میں ہے۔ یزید کی بیعت سے انکار کر کے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ حق اور باطل کے درمیان سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام حسین انسانیت کے رہنما بھی ہیں اور دین کے محافظ بھی۔ حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں، دین کی پناہ بھی ہیں۔ نہ کی یزید کی بیعت، کٹا دیا سر کو، اسی سبب سے وہ بنیاد لا الہ بھی ہیں۔ میدان کربلا میں اپنی اور اپنے عزیزوں کی شہادت دے کر حضرت امام حسین نے حق، انصاف اور اخلاقی بلندی کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ اس تاریخ کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا فرض حضرت زینب نے بخوبی ادا کیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت کے بعد بے یار و مددگار اہل بیت کو قید کر لیا گیا، لیکن نہایت مشکل حالات اور مخالف ہواؤں کے باوجود حق کے چراغ روشن رہے اور اس کا صحرا حضرت زینب کے سر ہے۔ ان کی فصاحت، استقامت اور حق بیانی کی بدولت سانحہ کربلا ہم تک پہنچا۔ انہوں نے اپنے خطبوں سے دنیا کو ہلا کر چھوڑا، سوئے ہوئے ذہنوں کو جگا کر چھوڑا۔ حضرت زینب کی دنیا لٹ چکی تھی، ان کے دونوں بیٹے شہید ہو گئے تھے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ شہیدان کربلا کی لاشیں بے گور و کفن مقتل میں پڑی تھیں اور اسیران کربلا کو اپنے عزیزوں کا ماتم کرنے کا موقع تک نہ دیا گیا۔ قتل عام کے بعد شہیدان کربلا کے سر نیزوں پر تھے اور یزید کے حکم سے اسیران کربلا، جن میں اہل بیت کی خواتین بھی شامل تھیں، گنجان آبادیوں سے گزارے گئے۔ کربلا سے کوفہ ہوتے ہوئے شام تک کا یہ سفر پہلے سفر سے بالکل مختلف تھا۔ مکہ سے کربلا کے سفر میں اہل بیت کی نگہبانی خود امام حسین اور ان کے جانثار ساتھی کر رہے، لیکن اب جس قافلے کی قیادت حضرت زینب کر رہی تھیں، اس میں جلے ہوئے خیموں سے نکلی بے ردا بیوہ عورتیں تھیں جن کی گود اجڑ چکی تھی۔ اس سخت آزمائش نے ان کی ہمت اور حوصلے کو اور بھی پختہ کر دیا۔ تو زینب وہ جس پہ منزلت ہاشمی رہی، زینب وہ شمع حق جو ہوا میں تھمی رہی، زینب ستم کی جس پہ نہ کوئی کمی رہی، زینب جہاد راہ خدا میں جمی رہی۔ حاکم کوفہ اور پھر یزید کے دربار میں غیر ملکی سفیروں اور بھرے مجمع کے سامنے حضرت زینب نے جس جرأت، وقار اور بے باکی کے ساتھ یزید کو خطاب کیا، وہ فاطمہ زہرا اور مولا علی کی بیٹی کا ہی حق۔ گونجی ہے بہت شام میں زینب تیری آواز، تقریر علی کرتے ہیں سب کو یہ گماں ہے۔ 1400 برس پہلے حضرت زینب نے ہمت، قیادت اور اخلاقی بلندی کی ایسی مثال قائم کی جو آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستو،
کربلا میں حضرت حر بن یزید ریاحی کا کردار باطل کے خلاف احتجاج کی ایک منفرد مثال ہے۔ ابتدا میں وہ اس لشکر کا حصہ تھے جسے امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن جیسے ہی ان پر یہ حقیقت واضح ہوئی، انہوں نے توبہ کی، حق کی صف میں آ کھڑے ہوئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ میر انیس ان کی شان میں کچھ یوں رقم تراز ہیں: بخدا فارس میدان تحبر تھا حر، 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا حر، ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، پاک طینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا۔ حضرت حر کا کردار صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے درس عمل ہے۔ بیدار ضمیر کے لیے واپسی اور اصلاح کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ احتجاج کا یہی جذبہ اردو ادب کی ترقی پسند تحریک یا پروٹیسٹ پوئٹری کی بھی روح ہے۔ جنگوں کی تاریخ میں بہت سی بے رحمیاں درج ہیں، لیکن اہل بیت کے اس پیاسے قافلے جس میں معصوم بچے بھی شامل تھے پر فرات کا پانی روک دینا ایک ایسا گناہ تھا جس کے سامنے انسانیت تا قیامت شرمسار رہے گی۔ دوستو، کربلا کا واقعہ صرف پیاس کا واقعہ نہیں تھا۔ تشنگی عروج پر تھی، مگر غیرت اور خودداری کا جذبہ اس سے کہیں زیادہ بلند تھا۔ سر کٹانا منظور تھا، لیکن بیعت باطل کے آگے سر جھکا کر پانی حاصل کر لینا منظور نہ تھا۔ پیاسوں نے ہوٹھ نہ رکھے موج فرات پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست تھی۔ اور جب پیاس حق کی ہو تو پانی بھی انسان کے کردار کا محتاج ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، Not only the thirsty seek the water, not only the thirsty seek the water as well seeks the thirsty۔ اسیروں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، تڑپتا رہ گیا پیاسا تھا پانی۔ کربلا صدیوں سے انسانیت کی رہنمائی کرتا آیا ہے اور حق و انصاف کی راہ پر ثابت قدم رہنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ربندر ناتھ ٹیگور، نیلسن منڈیلا اور دنیا کی کئی عظیم ہستیوں نے امام حسین کے کردار اور کربلا سے اپنی جدوجہد کے لیے تحریک حاصل کی۔ اور اینٹوین باران نے حضرت امام حسین کو کانشینس آف ریلیجنز کہا ہے۔ کربلا کا پیغام ہندوستان کی روح اور اس کی سناتن مانویہ پرمپرا سے ہم آہنگ ہے۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا، and I quote, I learned from Hussain how to be oppressed yet victorious۔ اور گرودیو ربندر ناتھ ٹیگور نے فرمایا، امام حسین is the leader of humanity۔ تو ستیہ اور اہنسا کی اس دھرتی نے امام حسین کے پیغام حق کو، جسے حضرت زینب نے اپنے خطبوں اور استقامت کے ذریعے ہم تک پہنچایا، کھلے دل سے اپنا لیا اور اپنی مشترکہ تہذیب کا حصہ بنا لیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ امام حسین کی قربانی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو انیائے اور ظلم کے خلاف لڑنے کا ساہس رکھتے ہیں۔ انکوٹ۔ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ تو دوستو، بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور حضرت زینب کی مجالس، جلوس، محرم کی تمام روایتیں اور ہماری مذہبی اور تہذیبی زندگی کا اہم حصہ ہیں اور ان کا سلسلہ ہر حال میں جاری رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغام کربلا اور اس کے اصل مقاصد کو ریسرچ اور کنٹمپریری ریلیونس اور دور حاضر کے تقاضوں کے ساتھ بھی بیان کیا جانا چاہیے۔ ہماری نئی نسل صرف جذبات نہیں بلکہ حقائق
اور دلیلوں سے بھی مطمئن ہونا چاہتی ہے۔ اس طرح کربلا کا پیغام کی رسائی صرف ان کے دلوں تک نہیں بلکہ ان کے ذہنوں تک ہوگی اور ان کے کردار کو ایک اخلاقی سمت بھی عطا کرے گی۔ In a world marked by growing unrest, violence and uncertainty, the message of Karbala has the power to shape character, inspire peace and offer a moral compass. بھائی کمال حیدر، حسنارہ ٹرسٹ کے تمام ممبران، ڈاکٹر ولی صاحب اس سالانہ پروگرام کے ذریعے پیغام کربلا کے مختلف پہلوؤں کو روشن کرنے کی ایک قابل تعریف خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کربلا کا پیغام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حق کی باطل پر، نیکی کی بدی پر، خیر کی شر پر، اچھائی کی برائی پر، سچائی کی جھوٹ پر اور اہنسا کی ہنسا پر ہمیشہ ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ تو کربلا نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مظلوم صاحب کردار ہوتا ہے اور ظالم کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ ظالم مٹ جاتا ہے، مظلوم زندہ رہتے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ تاریخ نے بار بار اس حقیقت کی تصدیق کی ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، آغاز سے انجام تلک ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا۔ ہر مشکل وقت، ہر آزمائش کی گھڑی میں کربلا کا پیغام انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ حق اور انصاف کا راستہ آسان تو نہیں ہوتا، لیکن اصل فتح اسی کی ہوتی ہے جو اس کا دامن نہیں چھوڑتا۔ ایسے میں بہترین سہارا ہے کربلا جب سامنے کسی کے کوئی راستہ نہ ہو۔ پیغام کربلا انسان کو امید، استقامت اور حق پر قائم رہنے کی تقویت بخشتا ہے۔ جب حالات مایوس کرنے لگیں اور سامنے کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب پیغام کربلا یہ یقین دلاتا ہے کہ حق اور انصاف کی راہ پر اٹھایا گیا کوئی قدم کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ اسی لیے جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کی انکار کی طرح۔ محترمہ کامنا پرساد صاحبہ اپنے مخصوص انداز سے اور جس عقیدت کے ساتھ کربلا کے حوالے سے جناب زینب اور شہدائے کربلا کو سلام بھی پیش کر رہی تھی، پرسہ بھی پیش کر رہی تھی، ہم سلام کرتے ہیں ان کی عقیدت کو بھی، ان کی تحریک کو بھی کہ ماشاءاللہ کربلائی ادب پر بہت عمدہ کام کر رہی ہیں۔ آج کا یہ پروگرام جو 4 جولائی 2026 اور 17 محرم 1448 کو انڈیا اسلامک سینٹر نئی دہلی میں منعقد ہو رہا ہے، پیام زینب کے عنوان سے۔ ہمارے محترم مقررین اس میں موجود ہیں، شعراء موجود ہیں۔ یقیناً جو ماؤں کی گودوں میں بچے ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اندھیرا کیوں ہے، یہ شام غریبہ کا وہ منظر جب شہادت کے بعد خیموں کو جلا دیا گیا تھا۔ مہدی نظمی نے کہا تھا کہ مقتل شہ سے ہوا خون بداماں آئی، بے کسی خاک بسر چاک گریباں آئی، ہر مصیبت کی گھڑی بال پریشاں آئی، پرسہ دینے کے لیے شام غریباں آئی۔ قتل شبیر ہوئے، خون کی برسات ہوئی، رن میں عاشور کا دن ختم ہوا رات۔ اسی عاشور کی رات کو شام غریبہ کہا جاتا ہے، اور شام غریبہ کو ہمارے اردو ادب میں جس طریقے سے نامور مرثیہ نگار چھنو لال دلگیر نے پیش کیا، آج وہ شام غریبہ کا ایک تعارف بن گیا ان کا نوحہ گھبرائے گی زہرا۔ چھنو لال دلگیر جن کے مرثیے ہماری ہندوستانی ادب کا معراج ہیں، اور خاص طور سے سلام کے حوالے سے مراسلاتی انداز جو انہوں نے اپنی شاعری میں رکھا، وہ بھی خاص طور سے ایک سلام کا مجھے شعر یاد آیا۔ کہا سورا نے
پہلے شاہ سے مجرا ملا کہیو، پھر اس کے بعد اے قاصد میرا ماجرا کہیو۔ یہ انداز چھنو لال دلگیر کا امروہہ میں، کیونکہ کمال صاحب کا تعلق بھی امروہہ سے ہے اور حسنارہ ٹرسٹ ماشاءاللہ امروہہ میں ایک خاص مرثیہ قید سے چھوٹ کے جب سید سجاد آئے، یہ مرثیہ پڑھا جاتا ہے چھنو لال دلگیر کا۔ اور اس مرثیے کی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف امام بارگاہوں ہی میں نہیں بلکہ امروہہ کے گھر گھر اور در در پر پڑھا جاتا ہے۔ اسی چھنو لال دلگیر کا نوحہ گھبرائے گی زینب پیش کرنے کے لیے جناب سلیم امروہی ہمارے درمیان ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور پیام زینب میں وہی نوحہ پیش کریں، اور اس سے پہلے کہ وہ نوحہ پیش کریں ان کی ایک نئی کتاب مودت کے عنوان سے آئی ہے ماشاءاللہ۔ 14 معصومین کے سلسلے میں ان کے اشعار، ان کے خطات، ان کے سلام اس میں شامل ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ مظفر علی صاحب بھی یہاں تشریف فرمائیں اور اس کتاب کو ہمارے مہمانوں تک پہنچا دیں تاکہ یہ محبت عقیدت کی شام میں مودت بھی ان تک پہنچ جائے۔ بہترین کتاب۔ میں ڈاکٹر ولی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مہمانوں کی خدمت میں سلیم امروہی صاحب کی یہ کتاب پیش کر دیں۔ اس کتاب کا نہ تو میں یہ کہوں گا کہ اجرا کیجیے، بلکہ یہ ایک تبرک ہے آج کی شام کا، یہ تمام مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے مودت، 14 معصومین کے سلسلے میں، اس میں 72 شہداء کے سلسلے ماشاءاللہ سلیم امروہی نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ اور اب وہی نوحہ چھنو لال دلگیر کا کہ جو ہماری عزاداری کی شناخت ہے، اور خاص طور سے عاشور کی شب کا وہ نوحہ گھبرائے گی زینب پیش کرنے کے لیے میں سلیم امروہی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ تمام مہمانان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے پہلے اجازت چاہتا ہوں، جب اس خاکسار کی اس کتاب کو دیکھ رہا تھا کہ ان اہم ہاتھوں میں ہے، تو اس کتاب سے 4 مصرے آپ کی خدمت میں اس خاکسار کے پیش کرتا چلوں۔ اس کے بعد جو حکم ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کا وہ پیش کروں گا کہ عجیب کام یہ انجام دے گئی زینب، عجیب کام یہ انجام دے گئی زینب، ہمیں جو پرچم اسلام دے گئی زینب۔ یہ شام و کوفہ کے خطبے بتا رہے ہیں ہمیں، جہاں کو امن کا پیغام دے گئی زینب۔ بچھائیں فرش عزا مجلس امام کریں، یہ ایسا کام ہے ہم جس کو صبح و شام کریں۔ ستم کے منہ پر تماچا ہے یہ عزاداری، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں۔ پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کریں۔ حکم ہوا ہے چھنو لال دلگیر کا وہ سلام۔ بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، جو سب لوگ کے بازو
یہ نیل ہے کیسا، کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کھلے جا یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو، تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھے گی، قاسم ہے نہ آباد، اکبر سے بھی ہے اپنے علی اکبر، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ بہترین نوحہ، دل کو چھونے والا نوحہ سلیم امروہی صاحب نے چھنو لال دلگیر کی دلگیر شاعری کو پیش کیا۔ اب ان کے بعد اس پیام زینب پروگرام میں اس برس ماشاءاللہ اردو یا ہندوستانی نہیں بلکہ دنیائے ادب کے اور آرٹ کے نمائندہ شخصیت، نامور فلم ساز، ہدایت کار، تصوف کے علمبردار، مدبر و مصور جناب مظفر علی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہوں نے اس برس
امام حسین کی وفادار سواری بے زبان ذوالجناح کو اپنے آرٹ سے جو زبان دی ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ مظفر علی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اور خاص طور سے سیدہ زینب کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنا گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ جس خلوص کے ساتھ ازائی کلچر کو مظفر علی صاحب اپنے فکر کا عنوان بناتے ہیں اس پہ ہمیں ناز ہے۔ میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس پیام زینب پروگرام میں سے آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں۔ جناب مظفر علی صاحب، آپ کے سامنے تو آواز بھی نہیں نکلے گی، ماشاء اللہ سلیم بھائی نے ایک درد کا پورا ایک سمندر ابال دیا ہے۔ یہ تو ایک ایسا فن ہے کہ جس کے لیے کوئی دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے برسی پانی کا۔ ہم تو ایک چھوٹے سے مصور ہیں، ایک فنکار ہیں۔ ہم نے بس محرم کو بچپنے سے دیکھا ہے۔ وہ بچپنے سے جیسے بچہ دیکھتا ہے محرم کو، ایک حیرت سے، ایک عجیب طرح کے کرب سے، ایک دہشت سے، ایک عجیب منزلوں سے جو آدمی بچہ گزر سکتا ہے اس نظر سے دیکھا۔ اور اس کو دیکھنے کا جو میرا انداز رہا ہے وہ مجھے گھوڑوں سے ہمیشہ لگاؤ رہا ہے۔ گاؤں میں گھر میں گھوڑے پلے رہے ہیں اور ذوالجناح بھی ہمیشہ ہوتا تھا، تو میں نے ذوالجناح کی آنکھوں سے کربلا کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ بے زبان جانور کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، کس طرح کا درد اس میں گزرتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس تو بڑی ویکیبلری ہے، بہت فن ہے درد کو اجاگر کرنے کی، لیکن ایک گھوڑا جو ہے جس کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، اور اس گھوڑے کے اندر اتر کے اس شدت کے ساتھ، اس کرب کے ساتھ اور اس فلسفے کے ساتھ اس شہادت کو کیسے دیکھتا ہے۔ تو 4 تصویریں ہیں، 4 پہر کی تصویریں ہیں۔ صبح ہوتی ہے، ظاہر ہے نماز کے بعد ایک کربلا میں ایک سناٹا چھایا ہے، خیموں میں ایک اندھیرا ہے، چاہے سورج نکل چکا ہے، اور گھوڑے کو امام حسین رضا پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ گھوڑا کیا کرتا ہے؟ گھوڑا اپنا سر گھما لیتا ہے، اور اس وقت جب اس نے سر گھمایا تو میرے سمجھ میں آ رہا تھا یہ کیا بات کیا ہے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے یہ الفاظ آئے، آب و غذا سے پھیر کے منہ کہہ رہا تھا اسب، آب و غذا سے پھیر کے منہ کہہ رہا تھا اسب، اے کربلا میں شہ کی طرح امتحان ہے۔ تو اس کو ایک طریقے سے بشارت جو ہوئی کہ آج میرا امتحان ہے، اور پھر وہ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے، فوج مطلب جنگ میں جانے کے لیے راستہ ہوتا ہے، اور پھر جب نکلتا ہے ظاہر سوار تو دیکھنے والی چیز ہی نہیں، سوار تو ایک انویزیبل پاور ہے، ایک انویزیبل شخصیت ہے۔ تو پھر گھوڑا کہتا ہے ہوں ذوالجناح مجھے ڈر نہیں اندھیروں کا، ہوں ذوالجناح مجھے ڈر نہیں اندھیروں کا، جو میری پشت پہ ہے روشنی خدا کی ہے۔ اب جس شدت سے گھوڑا یہ محسوس کر سکتا تھا، وہ اس گھوڑے میں کیا ادا ہے، کیا تیور ہے، کیا شان ہے۔ فیض کا ایک شعر، جس دھج سے کوئی مختن میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جا کی تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ کربلائی شعر ہے، اور یہ کربلائی تیور جو ہے اس وقت ہم نے گھوڑے کے اندر محسوس کرنے کی کوشش کی۔ پھر کربلا کا واقعہ آتا ہے جب شدت سے لڑائی ہو رہی ہے، اور اس میں 2 اشعار ہیں۔ ٹاپوں کی صداؤں سے فلک گونجتا ہوا، ایک نور اپنی وجد میں رقصاں چہار سو۔ یہ دیکھیے نا کہ ٹاپوں کی صدائیں اور فلک کا گونجنا، اس میں ایک نور جو ہے رقصاں چہار سو، ایک نور اپنے وجد میں رقصاں چہار سو۔ پھر دوسرا تیور ہے، تیروں کے تازہ وار سے بہتا ہوا لہو،
تیروں کے تازہ وار سے بہتا ہوا لہو، ایک روشنی سے گھوڑے کی ہوتی تھی گفتگو. ایک روشنی، کیا آپ وہ سوچ سکتے ہیں کہ گھوڑے پر کیا گزر رہی ہوگی جب یہ سوار ہوگا اور شدت سے جنگ میں گھرا ہوا ہوگا، اور کس طرح سے تیر چل رہے ہیں، کس طرح سے خون بہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر آخری منزل ہے جب امام شہید ہو جاتے ہیں، پھر گھوڑا لاش لے کے پہنچتا ہے. اس تصویر میں آپ کو صرف ایک ہاتھ دکھتا ہے، ایک تلوار دکھتی ہے، اور گھوڑا جو ہے وہ ایک طریقے سے رکوع میں کھڑا ہے. رو رو کے کہہ رہی تھی یہی چشم ذوالجناح، رو رو کے کہہ رہی تھی یہی چشم ذوالجناح، اس امتحان کے بعد کوئی امتحان نہیں. تو اسی امتحان سے اس نے شروع کیا تھا، اسی امتحان سے اس کی انتہا ہوتی. یہ 4 چھوٹی سی تصویریں ہیں، آپ لوگوں کو اچھی لگے تو سراہیے گا. آپ کی نگاہ جو ہے وہ باعث برکت ہوگی ان تصویروں کے لیے. اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں حسن آرا ٹرسٹ کا، حیدر کمال کا، اور تمام سب یہاں سامعین ہیں. میں واقعی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور اتنی عزت دی. شکریہ. کیا گھوڑے کے احساسات کو ویژولائز کیا اور اس کو پیش کیا ہے. بہت دل چھونے والی آپ کی یہ تصویریں. محترم مظفر علی صاحب آپ سے مخاطب تھے، اور اب ان کے بعد اسیران کربلا کے سفر کو کس طرح سے محسوس کیا جاتا ہے. شری کانت نامدیو صاحب ہمارے درمیان ہیں جو کمشنر ہیں، اور بالکل پریکٹیکلی انہوں نے نجف سے کربلا تک کا سفر، یہ مشی کا سفر ناصر بھائی کے ساتھ یہ بھی گئے، اور انہوں نے خود جو محسوس کیا اس سفر کو میں ان کے محسوسات کے لیے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور آپ تمام حسین کے چاہنے والوں کے درمیان اپنے احساسات کو شیئر کریں. شری کانت نامدیو صاحب حسین کو کس حد تک چاہتے ہیں، کربلا کو کس حد تک چاہتے ہیں، بس اس کا یہی ثبوت ہے کہ انہوں نے بھی اس 100 کلومیٹر کے سفر میں پیدل سفر کیا اور حسین کرتے ہوئے حسین کی بارگاہ تک پہنچے. آئیے ان کا ہی ذکر ہو رہا ہے. میں شری کانت صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ حسین میں اپنا خراج عقیدت پیش فرمائیں. منچ پر میرے دونوں طرف विराजमान सभी अतिथिगण एवं सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज की इस शाम में मैं आप सबका नमस्कार करता हूं और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे करबला की पवित्र भूमि पे जाने का और हजरत इमाम हुसैन साहब के रोजे पे सलाम करने का, प्रणाम करने का मौका मिला. इसमें नासिर अली साहब की बड़ी कृपा रही और उनके द्वारा मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ. उनके साथ मुझे हजरत जैनब के उस टीले पर जाने का भी मौका मिला, देखने का मौका मिला, जहाँ से उन्होंने हजरत इमाम हुसैन साहब और उनके पूरे परिवार को कत्ल होते हुए देखा. मैं उस कुफा शहर तक भी होकर के आया, जहाँ पर हजरत इमाम हुसैन साहब के परिवार वालों को ले जाया गया और यातनाएं दी गई. आज भी वहाँ की धरती में इन यातनाओं की चीखें जगह जगह महसूस होती हैं और देख करके जो शोक मन में पैदा होता है तो वो पूरा वाक़या जो है आंखों के सामने छा जाता है. मैं इस मौके पर ये भी कहना चाहूँगा कि हजरत जैनब ने जो उस अत्याचार की कहानी है उसको पूरी दुनिया के सामने सारे अत्याचार और जुल्म के खिलाफ उठ कर के बयान किया और हम सब लोगों तक पहुंचाया, जिसके कारण आज 1400 साल के बाद भी हम सब मिल कर के उस वाक़या को याद कर पा रहे हैं और इस बात की प्रेरणा ले पा रहे हैं कि हमें कभी भी जुल्म के खिलाफ
ہمیشہ کھڑے رہنا ہے، اس کے آگے جھکنا نہیں ہے اور ہر کمزور کی مدد کرنا ہے. یہی جو زینب صاحبہ کا پیغام ہے اس کو ہمیں اپنے دل اور دماغ میں سدا بسا کے رکھنا ہے. انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں. بہت بہت شکریہ. یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو جن جذبات کے ساتھ یہاں گفتگو ہو رہی ہے، دل اور الفاظ ساتھ نہیں دے رہے. ظاہر ہے کہ آنسوؤں کا ماحول ہے. میری فہرست میں نام جناب شریکان صاحب نامدیو کے بعد نام شامل رہا طاہر بدری صاحب کا، جو نمائندہ ہیں سیدنا مفضل سیف الدین صاحب ممبئی سے تشریف لائے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی میں بول نہیں پاؤں گا اس وقت. ظاہر ہے کہ ایک مجلسی فضا ہے اور ایسے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں اب جس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ناصر حسین کا ناصر، جس نے نصرت حسین میں جانے کتنے لوگوں کو حسینی بنا دیا، اور حسین کی نصرت میں جانے کتنوں ہم بھی ان کے ساتھ کربلا تک گئے، شام تک گئے، کہاں کہاں گئے. ناصر علی صاحب ہمارے سرپرست، نہ صرف ہمارے سرپرست بلکہ اس وقت جو حسینی ادب میں کام ہو رہا ہے، چاہے وہ رسائی ادب کے حوالے سے ہو، عالمی مرثیہ سینٹر کے حوالے سے ہو، حسین ارر ٹرسٹ کے حوالے سے ہو، تمام جگہ ان کی سرپرستی رہتی ہے. ناصر علی صاحب IRS ہیں، چیف پرنسپل کمشنر انکم ٹیکس، ہمارے سرپرست میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ. اور جناب زینب کی شخصیت، کربلا کے شہیدوں کے سلسلے میں جو ان کی گفتگو ہوتی ہے، لاجواب گفتگو، میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ناصر بھائی سے تشریف لائیں اور بارگاہ جناب زینب میں اپنی تقریر سے اپنی حاضری درج کرائیں. جناب ناصر علی صاحب نہایت ادب و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش. تشریف لائیں. سر کو اٹھا کے دختر زہرا نے یہ کہا، زینب کے دل کی تھا امام زمانہ نے، میں آپ کی بہن ہوں میرا امتحان. یہ وہ الفاظ تھے جو شاعر نے اپنے طرح سے قلم بند کیا ہے. یہ شب عاشور، کل عاشور ہونا ہے اور ایک رات کی مہلت. اب بھائی اور بہن کے بیچ میں اس رات گفتگو ہو رہی ہے، اور میں نے کئی بار کہا، اس کو دہرایا بھی، کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ بھائی بہن کے بیچ میں کیا بات ہو، لیکن جب بات ہو گئی اور جب باہر نکلے تب میں سمجھ گیا کہ کیا بات ہوئی ہوگی. کیونکہ ہوتا یہ تھا، طریقہ یہ تھا کہ حسین آگے آگے چلتے تھے، زینب پیچھے پیچھے چلتے. لیکن اس ملاقات کے بعد اب ترتیب بدل گئی تھی. اب زینب آگے آگے تھی، حسین پیچھے تھی. یعنی اب عاشور کے بعد کا ایک لائے عمل تیار ہو گیا کہ اب اس کے بعد کیا ہونا ہے، اور اس کی قائد جناب زینب. دیکھیں، مجھے آج کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، وقت کافی ہو گیا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں بہت دیر سے، اس کے پہلے بھی پروگرام چل رہا تھا. مجھے آج تاریخ کے ایک گوشے کی طرف نشاندہی کرنا. دیکھیے، کامل پرساد جی، جن سے میرے بڑے دائرینہ تعلقات ہیں، سالوں ہو گئے، اور میں ان سے بہت بخوبی واقف ہوں. یہ بھی پٹنہ کے ہیں، ہم بھی پٹنہ کے ہیں. تو بہرحال تو ان کا اپنا کام ہے اور ان کی بڑی دوربینی ہے، چاہے وہ سخاوتی معاملات ہوں، ادب کا معاملہ ہو، رسائی ادب کا معاملہ ہو، کربلا کا فلسفہ ہو. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکالے اور انہوں نے بہترین تقریر کی. اس کے بعد کچھ بولنے کے لیے بچتا نہیں. دیکھیے، کسی بھی جو انقلاب ہوتا ہے اس کا دو حصہ ہوتا ہے. انقلاب کا ایک حصہ تو وہ ہے جہاں قربانیاں ہیں، جہاں صعوبتیں ہیں، جہاں قید و بند ہے، جہاں سر کٹائے جاتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، مقصد کے حصول کے لیے، اس کے ہدف کے لیے.
لیکن اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ اگلا حصہ ہے کہ جہاں وہ انقلاب لانے کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں، سر کٹائے گئے ہیں، اب اس سر جو کٹا ہوا سر ہے اس کی آواز کی گونج پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے، تمام چیلنجز کے ساتھ اور تمام صعوبتوں کے ساتھ۔ امام حسین نے جو کربلا کی ترتیب کی وہ انہی دو مراحل پر کی کہ انہیں پتا تھا کہ کربلا کے میدان میں عاشور کے دن سارے جو مرد ہیں وہ سب قتل کر دیے جائیں گے اور سوائے ایک سید سجاد بچ جائیں گے، وہ بھی وجہ یہ ہوگی کہ وہ بیمار۔ لہٰذا انہوں نے عورتوں کو بھی ساتھ اس لیے لیا کہ انقلاب کا دوسرا حصہ جو پہلے حصے سے بہت اہم ہے، کمتر تو بالکل نہیں، لہٰذا عورتوں کی ایک جماعت امام حسین کے ساتھ آئی، وہ اسی لائے عمل کا ایک حصہ تھی کہ یہ جو انقلاب کا جو دوسرا حصہ ہے جسے اس انقلاب کی نوعیت کو، اس کے ہدف کو، اس کے آبجیکٹیوز کو پہنچانا ہے، اور جتنے بھی تاریخ داں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا حصہ ہے وہ پہلے حصے سے زیادہ اہم ہے۔ اگر بات ہی نہیں پہنچے گی تو پھر اس قربانی کو آگے آپ پہنچائیں گے۔ اب ایک گوشے کی طرف، جیسے میں نے کہا میں بہت زیادہ 2-4 منٹ، اور میں اس کے لیے حیدر کمال صاحب سے بھی درخواست کروں گا آگے جو ہماری بات ہے کہ دیکھیے جناب زینب عاشور کے بعد وہ قائد ہیں، یہاں تک کہ امام بھی ہر مسئلے پر ان سے رجوع کر رہے ہیں، تو وہ تو قائد ہیں، وہ اس لٹے ہوئے قافلہ اس کی سرداری انہی کے پاس ہے، لیکن ایک بہت اہم حصہ جناب زینب کے ساتھ جو دوسری عورتیں ہیں ان کا بھی، وہ بھی ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کسی بھی معاملے میں کم تر نہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عرب کی ہسٹری میں، عرب لٹریچر ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے 2 پروفیسران اور جو دونوں ہی عربی، فارسی، اردو میں مہارت رکھتے ہیں۔ عربی زبان میں اور عربک لٹریچر میں جتنے جو دانشور گزرے ہیں، اور جو ہسٹری آف لٹریچر ایک الگ چیز ہوتی ہے جو ہسٹری بتاتی ہے، میں آپ کو آج وہ بتا رہا ہوں کہ ایک بات پر وہاں کے عرب کے بہترین ہسٹورینز اس بات پر متفق ہیں کہ عرب کی زبان میں 4 خطبات ایسے ہیں جو کہ میجیکل ہیں، اور اس معاملوں میں میجیکل ہیں، کہتے ہیں کہ میریکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے دیکھیے آپ اوریٹری کیا ہوتی ہے، ہم کچھ بول رہے ہیں، اس جو یہ سبھا گرہ ہے، اگر ہماری بات اس سبھا گرہ کے اندر تک گونجی، بہت واہواہی ہوئی، کامیاب ہے، لیکن کامیاب کا دوسرا ہدف کیا ہے کہ جب اس ہال سے آپ باہر نکلیں گے اور پھر اس کی یاد دہانی ہوگی، وہ اس سے کامیاب ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ گھر پہنچیں گے، اب یہ بتدریج ہے کہ کامیابی کی منزلیں طے کر رہی ہے اوریٹری، اب آپ پھر آگے بڑھیں گے، جہاں جہاں جائیں گے، فلاں صاحب کی تقریر بڑی زبردست تھی، وہ بات آگے بڑھتی جائے گی۔ تو کہتے ہیں یہ عرب ہسٹورینز کی میں بتا رہا ہوں، میں حوالہ بھی دے دوں گا اپنے بچوں کے لیے، مائیں بہنیں بھی ہمارے، اور جاننا بھی چاہیے کہ یہ 4 خطبات جو عربی زبان میں ہیں جو کہ سیوڈ ہیں، وہ میریکل اس لیے ہیں کہ وہ نہ صرف اس دور میں بلکہ اس دور سے آگے بھی، اور آج تک 1400 سال گزر گئے، ان خطبات کو دہرایا جا رہا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جو کسی بھی خطبے میں نہیں ملی، لہٰذا ہسٹورینز دیکھیے اس میں کوئی شیعہ سنی کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں وہ کرسچنز بھی ہیں، جیوز بھی ہیں، ہسٹورینز، آپ لبنان میں جائیے گا تو وہاں جیوز ہسٹورینز ہیں، وہاں کرسچن ہسٹورینز ہیں، اینٹونیو بارا، بہت سارے ہیں، یہ بہت سارے جو ہیں جو کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، الگ الگ زبان میں ایتھیسٹ ہیں، جنہیں خدا سے ہی مطلب نہیں، لیکن وہ ہسٹورین ہے۔ جو ہسٹورین ہوتا ہے وہ بڑی دور بھی نہیں رہتی ہے اس کی، وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے کسی منزل پر پہنچتا ہے۔ اور یہ سب ہسٹورینز جب کہتے ہیں کہ 4 ایسے خطبے عربی زبان میں پائے جاتے ہیں
جیسے خطبے کہیں نہیں ہیں، اپنی افادیت کی بنیاد پر، اپنی اوریٹری کی بنیاد پر، اپنی فصاحت و بلاغت کی بنیاد پر۔ اب یہیں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 4 خطبے کون سے ہیں؟ دیکھیے جناب زینب ظاہر ہے کوئی جواب ہی نہیں، لیکن ہسٹورینز کیا کہتے ہیں کہ 2 خطبے جو جناب زینب کے ہیں، وہ 2 خطبے کون سے ہیں جو انہوں نے حاکم کوفہ کے سامنے، جو کوفے کے دربار میں جب انہوں نے وہ خطبہ دیا، وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود۔ اور دوسرا خطبہ جو حاکم وقت تھا، جو شام کے دربار میں جو دیا، وہ 2 خطبے ایسے تھے جو حالات کو دیکھتے ہوئے، جو صعوبتوں کو دیکھتے ہوئے، چیلنجز کو دیکھتے ہوئے، آپ تصور کریں مجمع کون سا تھا جس کے سامنے زینب بول رہی ہیں ایسا ہوسٹائل۔ دیکھیے نہج البلاغہ اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے کہنے دیجئے مولا علی کو اتنا ہوسٹائل ایٹماسفیئر نہیں ملا تھا جہاں انہوں نے خطبے دیے، حالانکہ وہ انہی کی تربیت یافتہ تھی۔ تو کہا 2 خطبے جناب زینب کے ہیں جو کہ کوفے کے دربار میں دیے گئے اور شام کے دربار میں دیے گئے۔ اب بات یہ ہے کہ ہسٹورینز کا وہ 2 اور خطبہ کون سا ہے؟ اب آپ جگر تھام کے بیٹھیے۔ کہتے ہیں کہ وہ 2 خطبے جناب ام کلثوم کے ہیں جو کہ کوفے کے بازار میں دیے گئے اور شام کے بازار میں دیے گئے، اور وہ بھی تاریخ میں موجود۔ دونوں خطبوں کی نوعیت الگ۔ جناب زینب نے جو خطبہ دیا وہ قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اقوال رسول کی روشنی میں، جو بھی حاکم بول رہا تھا اس کا رد جو انہوں نے کیا ہے وہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے کیا ہے یا رسول کے اقوال کے ذریعے کیا ہے۔ لیکن جناب ام کلثوم نے جب بازاروں میں خطبہ دیا، ان کا ایک خطبہ کوفے کے بازار، ایک جو خطبہ ہے وہ شام کے بازار میں، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہے بلکہ اخلاقیات کی بنیاد پر ہے، مورل اتھارٹی پر ہے۔ اب دونوں بہنوں نے آپس میں بانٹ لیا کہ اگر جو وہاں لوگ ہیں وہ قرآن کو ماننے کو تیار نہیں، اقوال رسول کو ماننے کو تیار نہیں، تو کم سے کم دنیا کی اخلاقیات پر تو مانے۔ لہذا اخلاقیات کی بنیاد پر جو خطبہ دیا وہ جناب ام کلثوم نے دیا، اور قرآن و احادیث کی روشنی میں جو خطبہ دیا وہ جناب زینب نے دیا۔ دیکھیے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حیدر کمال صاحب سے میں گزارش، پیام زینب اس کی افادیت ہر وقت رہے گی اور ہر لمحہ رہے گی، لیکن جناب ام کلثوم کا جو خطبہ ہے وہ بھی تاریخ میں موجود ہے اور مستند کتابیں میں موجود ہے۔ ابھی مخناف نے اس میں لکھا، تبری میں ہے، جو پہلی مقاتل آئی اس میں بھی ہے، اور جو آج کی کتابیں ہیں میں اس کا ذکر بھی کر دوں گا، میں ابھی بتاؤں گا تاکہ اس کو لوگ پڑھیں تو صحیح انگلش میں۔ تو لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ حیدر کمال صاحب ایک پیام زینب کے پیام ام کلثوم کا بھی وہ کریں، جہاں ان کے خطبوں کو بھی، کیونکہ وہ خطبہ وہ ہے جو اخلاقیات کے جو نہج ہے اس پہ۔ اور ایک بات بتائیں آپ کو، دیکھیے جو ہم نے کہا نا کہ کربلا کو اس گھرانے کی عورتوں نے بہت آگے بڑھایا، کچھ خطبے اور بھی ہیں وہ بھی کتاب میں قلم بند کیے گئے ہیں، وہ تو آج میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ آج چونکہ پیام زینب کا، میں کربلا کے سانحے کے بعد جو عورتوں نے کردار دیا ہے ادا کیا، وہ میں اس کی طرف میں صرف آج اپنی بات کو رکھ رہا ہوں۔ کچھ خطبے جانتے ہیں کس کا ہے؟ جناب سکینہ بنت الحسین، 4 سال کی بچی ہے۔ آپ سنتے آئے ہوں گے کہ جو قید خانے کے دروازے پر آ کے بچوں کو جمع کر کے وہ کربلا کی داستان سنایا کرتی ہیں۔ عرب کا دستور یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو رقم بند کر لیتے ہیں۔ جناب سکینہ نے جو ان بچوں کے بیچ میں جو تقریریں کی ہیں تاریخ کے پنوں میں وہ بھی موجود، اور جس کو شمیمہ برنی انہوں نے کتاب لکھی سکینہ دی نیریٹر آف کربلا، جس میں جناب سکینہ نے جو بچوں کو خطاب کیا ہے اس کو بھی رقم بند کر لیا۔ اس لیے میں چاہوں گا حیدر کمال صاحب
کہ جناب سکینہ بنت، دیکھیے وہ بھی کہ اس گھرانے کہ تو چاہے وہ بچے ہوں بڑے، یہ سب نہج البلاغہ ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیے جب دوسرے اس کو دنیا کے پردے پر لا رہے ہیں، ہماری ذمہ داری تو زیادہ ہے نا، ہماری ذمہ داری زیادہ ہے۔ اگر ہم ہی ان جو میراکلز ہیں، وہ معجزات ہیں، وہ معجزاتی خطبے ہیں جس میں اخلاقیات ہیں، جس میں وحدانیت ہے، جس میں رسالت کا ذکر ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان کو دنیا کے پردے پر پہنچائیں۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن میں ان کتابوں کا ذکر کر دوں کہ دیکھیے ایک کتاب یونیورسٹی آف ٹیکسس 2005 میں چھپی، دا ویمن آف کربلا، ریچول پرفارمنس اینڈ سمبولک ڈسکورسز۔ یہ وہ ساری کتابیں جو میں ابھی 3-4 کتاب، جس میں جناب ام کلثوم کے خطبے، جناب زینب کے خطبے، جناب سکینہ کے خطبے، جناب ام رباب کے خطبے، جناب ام لیلہ کے خطبے، یہ ساری عورتوں کے خطبے ہیں جو کہیں کہیں دیے گئے ہیں۔ اور میں بتاؤں، اس کو یکجا کرنے والا کوئی شیعہ نہیں ہے، اس کو یکجا کرنے والا کوئی مسلمان بھی نہیں ہے۔ یہ سارے کرسچن، میڈم کرسچن کے علاوہ ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، لیکن یہ سارے خطبے اخلاقیات کی بلندی پر ہیں۔ وہ اخلاقیات کے بنا پر کہتا ہے کہ اس کو پڑھو، اور اس کو اکٹھا کیا گیا۔ کہاں کیا گیا؟ یونیورسٹی آف ٹیکسس میں۔ 2005 کی کتاب ہے۔ لارا ڈیپس، ان کی کتاب ہے فرام مورننگ ٹو ایکٹیویزم، کہ کس طرح سے آنسوؤں کے دھارے کے ساتھ ایکٹیویزم آئی، متحرک۔ جو کربلا ہے یہ متحرک ہے، ڈائنامک ہے۔ یہ 1400 سال سے یہ متحرک ہے، یہ منجمد نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کو، اور یہ ساری کتابیں جو کربلا کی عورتیں ہیں ان پر لکھی گئی۔ لارا ڈیز، وہ بھی اپنے دوسرے لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ڈیلیٹ کر رہے ہیں، بھائی ہمیں کم سے کم یہ تو پتا ہونا ہی چاہیے، یہ تو ذمہ داری اپنی ہے۔ تو دیکھیے طاہرہ قطب الدین، جنہوں نے ان ساری چیزوں کو یکجا کیا ہے، جہاں عرب ہسٹورین نے یہ کہا کہ یہ 4 خطبات ایسے ہیں جو کہ شاہکار ہیں عربک لٹریچر کا، اپنی افادیت کی بنیاد پر، اپنی زندگانی کی بنیاد پر، اور اپنی ریلیونس کی بنیاد پر۔ ان کی کتاب ہے طاہرہ قطب الدین کی عربک اوریشن آرٹ اینڈ فنکشن، یہ بھی ہندوستانی نہیں ہے، باہر کی۔ تو دیکھیے میرا کہنا یہ ہے کہ کربلا کی عورتوں کا جو کردار ہے کربلا کے بعد، ہم تک کربلا پہنچی ہی ہے ان کی وجہ سے۔ اور آج میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یہ سب زمین میں بیٹھی ہیں، انہی کے صدقے میں کربلا ہم تک پہنچی ہے۔ آپ یہ یقین مانیں، اپنے گھر کا جائزہ لے لیں، کربلا ہم کو بھٹی میں پلائی گئی ہے عورتوں کے ذریعے، چاہے وہ ماؤں کے ذریعے ہو، بہنوں کے ذریعے ہو، دادیوں کے ذریعے ہو۔ یہ تو ہر گھر کی کہانی۔ لہذا حیدر کمال صاحب سے میری گزارش ہے کہ ایک سیمینار ضرور کریں خطبات جناب ام کلثوم پر، اور ایک ضرور کریں جناب سکینہ پر۔ بہت بہت شکریہ دوستو۔ بہت اچھا جناب ناصر بھائی نے دی، اور ناصر بھائی کیونکہ حسن آرا ٹرسٹ اور آپ کے مرثیہ سینٹر سے ہم بھی وابستہ ہیں، میں حیدر کمال صاحب کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں، وہ ویسے میرے کان میں کہہ بھی گئے کہ اگلا سیمینار جو ہوگا وہ جناب زینب اور جناب کلثوم کے خطبات کے پیش نظر ہی رکھا جائے گا۔ آپ نے ہمیں یہ تحریک دی، ہم بہت شکر گزار ہیں۔ ظاہر ہے کہ 1400 سال سے جو تاریخ ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی نیا گوشہ، یہ بھی تو ایک معجزہ ہی ہوتا ہے۔ ناصر بھائی نے نشاندہی کی، انشاءاللہ ان خطبات کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، اور خود ناصر بھائی ان خطبات پر خطبہ دیں گے، اور ہم ان خطبات کو یکجا بھی کریں گے، اور اس سلسلے میں کام ہوگا۔ بہرحال جہاں تک جناب زینب کے خدمات ہیں، انہوں نے تو سب کچھ ہمیں، میں نے 4 مصرے کہے تھے کہ ہماری خانہ خرابی نہ ہو قیامت تک،
इमाम बाड़ों को मरकज बना गई ज़ैनब, बना में रस्म अज़ा इल्म मजलिसी आया, हमें समाज बनाना सिखा गई ज़ैनब। तो जनाब ज़ैनब का किरदार बहुत बड़ा किरदार है, और जनाब ज़ैनब के ताल्लुक़ से इस वक्त जो ख़वातीन ने आज इस सेमिनार से पहले जो एक मजलिस की, बहुत उम्दा मजलिस, और इस वक्त भी बावजूद इसके कि उनको सीट नहीं मिली, नशस्त नहीं मिली, लेकिन वो तो फ़र्श अज़ा बिछाने की आदी हैं। उन्होंने बच्चों को गोदों में ऐसी ऐसी घुट्टी पिलाई है कि जो एक तहरीक बन गई ज़िंदगी की। इनसे ही हमें आज़ादारी भी मिली है, इनसे ही वज़ादारी भी मिली है। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस दूसरे सेशन में भी वो इस वक्त बावजूद इसके कि कुर्सियों में जगह नहीं मिली, लेकिन वो हम सबको आतल कुर्सी के ज़ेर साया लिए बैठी हुई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका। और अब मैं जिस शख्सियत को दावत दे रहा हूँ, जनाब कर्रार मौलाई, बेहतरीन नौहा खान हमारे दरमियान, ख़ास तौर से मैं हुसैन अरब ट्रस्ट की जानिब से उनका आज खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब ज़ैनब के नाम पर। 2 रोज़ पहले उनकी वालदा का एक हादसे में इंतकाल हुआ, और वो अपनी वालदा के गम में थे, लेकिन जनाब ज़ैनब का गम बहुत बड़ा गम है। अपनी वालदा के गम को भुलाकर इस पयाम ज़ैनब प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए। मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि एक सूरह फातिहा से उनकी वालदा को भी सवाब पहुँचा दें, और उसके बाद फिर मैं उनसे गुजारिश करूँगा। सरफराज बानो बिनते अबरार हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कर्रार मौलाई साहब से कि तशरीफ़ लाएँ, और वो दिल छूने वाला नौहा सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, इस नौहे को पेश करने के लिए जनाब कर्रार मौलाई साहब समाज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि मुसलसल बयान हो रहा है जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात के सिलसिले में, और जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात के सिलसिले में, बेशक ये मौजज़ाती खुतबात हैं। अगर इंसानियत इंसान के दिल के अंदर है तो वाक़यान इन कलिमात को सुनने के बाद खुद ब खुद इंसान का इल्तफ़ात हक़ की तरफ हो जाए। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कैसी कैफियत में ज़रा सा छोटा सा भी प्रोग्राम अगर कोई होता है तो उसके लिए भी आदमी अपने जहन को प्रिपेयर करता है, आमादा करता है, लेकिन ऐसी क़यामत खेज़ कैफियत में कि जब सूरज सवा नेज़े पे उतर आया था, तारीख़ के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी, मलूकियत ने अपनी आगोश में यजीद को पाल पोस के इस्लामी इक़दार का मजाक उड़ाने के लिए खुला छोड़ दिया था। आमरीयत की देवी ने अपने दहेज में आई हुई तमाम तर तागूती साजिशों की तारीकियां बिगड़े हुए अमवी वली अहद के खदोखाल पर उड़ेल कर शख्सी इक़्तिदार का ताज उस गुस्ताख के सर पर सजा दिया था। यजीद मलूकियत और शहनशाहियत का दूध पी के जवान हुआ था, आवारा कहकहों में परवरिश पाई थी, तरकश बदोश हम्मलतल हतब का शिकारी पोता, मिजाजन उमराउल कैस का मुक़ल्लिद, तबान शैतानत के आंगन में थोहर का पौधा साबित हुआ। बहके हुए शबाब को शराब ने और बदमस्त कर दिया। फर्जंदे बिनते शब के जिद्दी बेटे ने इस्लाम के तकद्दुस को सहरा में चौकड़ियां भरते हुए रिम खुर्दा ग़िज़ाला ने फलक सैर समझकर अपनी कमान में खिंचे हुए कुफ्र और इल्हाद के जहरीले तीरों से छलनी कर डाला। मगर इस्लाम के हमसिन आगोश रिसालत के परवरदा हुसैन, करबला के अब्र गौहरबार हुसैन, जिनसे आबरू के खरीदार हुसैन, सूरमा दिलेर जियाले हुसैन,
فاطمہ زہرا کی گود کے پالے حسین، میر ارض حسین، صدر سماوات حسین، بادشاہ کشور آیات حسین، ناقد نہفتگی ذات حسین، میزبان لشکر آفات حسین، کج کلاه مریث کونین حسین، وارث عبادت الثقلین حسین، مصحف حیات کی تفسیر حسین، مدعی آیا تطہیر حسین، دست ذوالجلال کی شمشیر حسین، زندگی کے سوز نہاں حسین، کوثر بدوش تشنا دہاں حسین، زخم قلب خیر کے مرہم حسین، ناصر پیغمبر اعظم حسین، حجت شرافت آدم حسین، تاجدار ملک صبر و تحمل حسین، فخر کے عظیم تمول حسین، بے پناہ قوت اخلاق حسین، خلوتی داور اطلاق حسین، حق نگر شعور کے رزاق حسین، افتخار انفس کے آفاق حسین، تر کلاه نبوت حسین، شاہ کشور ابدیت حسین، وجود فخر مشیت حسین، بانی سن جدید حسین، مہمان عرصہ بے نور حسین، تر تاج شہیدہ حسین، بدر چرخ سرفروشاں حسین، کردگار عظمت انسان حسین، رحلے کائنات کے قرآن حسین، سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھونے والے حسین، سرزمین موت پہ فصل زندگی اگا دینے والے حسین کی پیشانی پر پیدا ہونے والی پہلی شکن نے یزیدیت کی ہتھیلی پر بنی ہوئی قسمت کی لکیر کو مٹا کر رکھ دیا، اور پھر کربلا اکلوتی فیصلہ کن تحریر بن کے وجود میں آئی۔ کربلا میں فجر کے اول وقت سے لے کے عصر کے اول وقت تک جبر و غرور یزید ریت کے ٹیلوں میں دب کے فنا کے گھاٹ اتر گیا، مگر حسین نو کے نیزہ کے منبر پر معراج کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شریکت الحسین نے اپنا منصب سنبھالا۔ عام قافلوں کی قیادت کر لینا اور بات ہے، جناب زینب کی شخصیت وہ عظیم ترین شخصیت ہے۔ شاید یہ جملہ صاحبان بصیرت کے لیے واقعاً جو ہے وہ ایک تشفی کا سبب بنے جو میں کہہ رہا ہوں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی ایک عجیب و غریب انفرادیت کائنات عالم میں یہ ہے کہ یہ اس قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا، یہ اس قافلے کی قیادت کر رہی ہیں کہ جس میں دو حجت خدا، دو معصوم موجود ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اس قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں، اس قافلے کی قیادت فرما رہی ہیں۔ اور پھر میری دیکھیے، ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے پس منظر۔ منظر کا مطلب کیا کہ آپ اگر کانپ رہے ہیں تو یہ ایک منظر ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سردی لگ رہی ہو سکتا ہے کہ آپ مریض ہوں، آپ کو پسینہ آ رہا ہے، یہ منظر ہے پسینے کا آنا، لیکن کس وجہ سے آ رہا ہے؟ یہ پس منظر ہے، گرمی کی وجہ سے آ رہا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو اب یہ تمام کی تمام تر چیزیں جو ہیں نا، جتنے واقعات کربلا میں ہوئے ہیں ان کا ایک پس منظر ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے جو لڑا مرا، جو جناب عباس سے لڑا وہ مرا، جو بھاگا وہ بچا، جو جناب علی اکبر سے جس نے جنگ کی وہ مرا، جو بھاگا وہ بچا۔ ان تمام تر بھاگنے والوں کی آخری پناہ گاہ کا نام ہے دربار یزید۔ اب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی کارکردگی کو اگر بصیرت کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ جتنے بھاگنے والے تھے یہی تو اسیر کر کے لے گئے ہیں نا۔ تو اب اگر نگاہ بصیرت سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ جناب زینب کبریٰ کو گرفتار کر کے نہیں لے جا رہے ہیں، بلکہ جس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے حسین علیہ السلام نے اس قافلے کی قائد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بنایا تھا، بی بی ان سب کو گرفتار کر کے ان کی آخری پناہ گاہ تک گرفتار کر کے لے کے آئی ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور واضح طریقے سے ایک ایسا فیصلہ کن جملہ کہا ہے میری شہزادی سلام اللہ علیہا نے، نیر بھائی، ایک ایسا عظیم جملہ کہا ہے
کہ کاش میرے اندر طاقت ہو تو زمین اور آسمان کے بیچ میں کھڑے ہو کے اتنی بلند آواز سے یہ جملہ پڑھوں میری شہزادی کا کہ جس سے باطل پرستوں کے کانوں سے خون نکل آئے. میری شہزادی سلام اللہ علیہا نے یزید ملعون جبکہ اس کا دربار تھا، سرکار تھی، تلوار تھی، پورا ہجوم تھا، پوری دنیا کے سفیر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے جو ہے وہ اپنی میڈیا کے ذریعے سے ایک مکمل طریقے سے جو پروپیگنڈا کیا تھا کہ ہماری جنگ ایک باغی سے ہے، ہماری جنگ ایک باغی سے ہے. میری شہزادی دیکھیے، انسان پہ انسان کا سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کا غلط انٹروڈکشن کرائے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ انسان کا انسان پہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی اس کا غلط تعارف کرائے. یزید ملعون نے کیا تعارف کرایا تھا ساری دنیا میں اپنے آئی ٹی سیل کے ذریعے سے، اپنے میڈیا کے ذریعے سے، کہ ہماری تو باغیوں سے جنگ ہے. میری شہزادی سلام اللہ علیہا مصائب کی پوری کائنات اٹھا کے لائی اور بالکل یزید ملعون کے دربار میں کھڑے ہو کے علی کے علی انداز میں میری شہزادی نے کہا، اذننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاسارى انا بنا على الله هوانا وبك عليه کرامہ وان ذلك بختم. ہاں کہ اے یزید، آسمان کی فضاؤں کو ہم پہ تنگ کر کے، زمین کی ناکے بندی کر کے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عزت دی تھی اس میں کچھ کمی آ گئی؟ اور تو ہمیں اس طرح اسیر کر کے اور ہم پہ مظالم کی کائنات توڑ کے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو بہت بڑا عزت دار ہو گیا؟ اب یہ دیکھیے کہ عزت اور ذلت کی کیا ڈیفینیشن بتائی ہے. ارے عزت دار وہ ہوتا ہے کہ جو حق پہ ہو، جو آئین کی مخالفت نہ کرے. عزت دار وہ ہوتا ہے کہ جو سچ کے ساتھ ہو. عزت دار وہ ہوتا ہے کہ جو آئین کے پرخچے نہ اڑائے. بہرحال میری شہزادی، بہت طویل خطبہ ہے، میرے آقا توفیق دیں پھر دوبارہ سے کمال بھائی کو یہ توفیق دیں کہ وہ مسلسل جو ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات ہی کے سلسلے میں ایک پورا کا پورا پروگرام رکھیں اور اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. یہ ایک عظیم ترین کام ہے. پیغام حضرت زینب تو یہی ہے کہ اپنے بیگانے کائنات میں جتنے بھی کان ہیں ان سب تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ جس نے قتل کیا وہ کون ہے، جو قتل ہوا وہ کون ہے، جس نے قتل کیا اس کا کیا خاندان ہے، جو قتل ہوا اس کا کیا خاندان ہے، جس نے قتل کیا وہ کیا چاہتا تھا، اور جو قتل ہوا وہ کس چیز کو بچانا چاہتا تھا. جس نے قتل کیا تو وہ قتل کر کے بھی ہار گیا تو کیوں، اور جو قتل ہوا تو وہ قتل ہو کے بھی جیت گیا تو کیسے. یہ پیغام ہے جناب زینب کبریٰ کا. اسی لیے میری شہزادی نے جو ہے وہ عزاداری کی شکل میں ایک ایسا عظیم میڈیا چھوڑا ہے کہ جو قیامت تک یزید اور اس کے ماننے والوں کو رسوا کرتا رہے گا. بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت جناب زہرا صاحب. بس میں ایک مسئلہ، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں دو بند یہ پڑھ رہا ہوں، نوحے کہ کسی کی آنکھ نم ہو جائے اور ہمارے لیے تحشائے آخرت. سن لو اپنی بیٹی کے سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا.
دیکھ لو جو باقی تھے وہ بھی امتحان بابا، گر پڑا یتیموں کے سر پہ آسماں بابا، اے بابا جب میرا جوان بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا، چبھ رہی تھی میرے بھی دل میں برچیاں بابا، اے بابا کان ہو گئے زخمی، گال ہو گئے نیلے، ظالموں نے یوں چھینی میری بالیاں بابا، اے بابا جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو مقتل میں، آج تک رلاتا ہے ہائے وہ سما بابا، جسم کا پوٹھتا ہے روح تھر تھراتی ہے، شمر ہم کو دیتا ہے ایسی گھرکیاں بابا، یہ نذیر اپنا ہے اس کو بخشوا دینا، اس نے رو کے لکھی ہے میری داستان بابا، مولانا کردار مولوی صاحب آپ سے بساتی تھے، بہترین تقریر اور نوحے کے ساتھ دل چھونے والا یہ نوحہ جس کو وہ پڑھتے ہیں تو آنسوؤں سے فرات جاری ہو جاتی ہے۔ اب ان کی اس نوحے کے بعد نہایت ادب اور احترام کے ساتھ جناب صاحب عالم صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، آخر میں نوحہ پیش کریں گے اور اس کے بعد یہ آخری نوحہ اور عرض رضا صاحب اس کے بعد شکریہ ادا کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب صاحب عالم صاحب سے کہ تشریف۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو آیا غازی آل عمران کہاں اور زندہ کہاں، لے بہن قید ہوئی، تھوڑا عزاداران امام مظلوم کربلا، دو نوحوں کا حکم مجھے کمال حیدر بھائی نے دیا ہے۔
ایک نوحہ جناب زینب کے سلسلے میں، دوسرا نوحہ جناب علی اکبر علیہ السلام کا۔ جناب زینب، اتنی دیر سے آپ سب لوگ علماء سے، خطباء سے، شعراء سے، سب سے فضائل و مسائل سن رہے تھے۔ جس شاعر نے بھی لکھا ہمیشہ جناب زینب کا شکوہ لکھا۔ جناب زینب نے ہمیشہ جناب عباس سے شکوہ کیا، جیسے میں نے بھی ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا، تو نہ آیا غازی۔ جس نے لکھا، جب لکھا، جہاں لکھا، جناب زینب کا شکوہ لکھا۔ لیکن مجھے کمال حیدر بھائی نے جواب شکوہ پڑھنے کا حکم دیا کہ جناب عباس علیہ السلام نے کیا فرمایا جب جناب زینب نے ان سے شکوہ کیا۔ عزیزان گرامی، ابھی مولانا قرار مولائی صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جتنا جناب زینب کو پڑھا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، وہ کم ہے۔ جب شام سے یہ لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا تو امام سید سجاد سب سے پہلے چچا عباس کی قبر پہ پہنچے۔ چچا عباس کی قبر پہ جا کے سجاد نے فرمایا، چچا عباس، کربلا میں ایک مرتبہ شہید ہونا بہت آسان تھا، اس سجاد سے پوچھئے جو کربلا سے شام تک ہر موڑ پہ شہید ہو کے آیا۔ اور چچا عباس، اگر ممکن ہو سکے تو ایک لمحہ کے لیے قبر سے باہر آئیے اور یہ بتائیے، یہ جو 12 بیویاں سامنے کھڑی ہیں ان میں سے زینب کون سی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا۔ جناب زینب اپنے نانا کے مزار پہ پہنچی۔ مزار پہ جا کے کہتی ہیں، نانا اپنا سب کچھ لٹا کے آئی ہے زینب، مگر تیرا دین بچا کے لائی ہے زینب۔ نانا کے بعد اپنی ماں کے مزار پہ پہنچی۔ بچیوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، جو وہ بات کسی سے نہیں کہتی وہ اپنی ماں سے کہتی۔ ماں کی قبر پہ جا کے کہتی ہیں، اماں تیری زینب کربلا سے شام تک ننگے پیر سفر کر کے گئی ہے۔ زینب جب اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتی ہیں تو جناب محمد حنفیہ آ گئے استقبال کے لیے۔ جناب محمد حنفیہ نے جیسے ہی جناب زینب کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا، جناب زینب 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ محمد حنفیہ نے فرمایا، شہزادی کیا میں سیدہ کا بیٹا ہوں؟ نہیں ہوں، اس لیے مجھ سے سر پہ ہاتھ نہیں رکھوا رہی ہوں؟ کہا نہیں بھیا، کربلا سے شام تک اس قدر تازیانے سر پہ لگے ہیں کہ زینب سے برداشت نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، بس نوحہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی، یوں نہ غازی، جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی، یوں نہ غازی، تیرے ہاتھوں میں رسم دیکھتا کیسے بہن، بھائی بے کس تھا تیرا، یوں نہ غازی، جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی، یوں نہ غازی، جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی، یوں نہ غازی۔ سنیں حضرت عباس علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، یہ تجھے بھی ہے خبر دختر خیر بشر، میں اٹھا سکتا نہ تھا حکم شبیر پہ سر، میرے بازو تھے جدا مشق سے
جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی یوں آیا غازی اور سن کے میں تیری صدا یہ ممکن ہی نہ تھا میں نہ تھا وہ کیسے مختار شیر خدا بیردا دیکھوں تجھے کب تھا منظور مجھے حوصلہ مجھ میں نہ تھا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی اور جب میں گھوڑے سے گرا آئی اماں کی صدا اے شہنشاہ وفا آ میری گود میں آ رب نے بھیجا تھا جنہیں دیکھتا کیسے انہیں خون تھا آنکھوں میں بھرا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی اور جب ہوا ٹھنڈا عالم اما زہرا کی قسم کس طرح تجھ سے کہوں کیسے نکلا میرا دم وہ تیری آہوں فغاں جلتے خیموں کا دھواں شرم نے مار دیا یوں نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی یوں نہ آیا غازی کربلا میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن پر کچھ مصائب پڑھنے منع ہے، جیسے حضرت عباس علیہ السلام کی ذریعے پر جناب سکینہ کے مصائب پڑھنے منع ہے۔ کائنات کا مشکل کشا فرماتا ہے کہ میری ذریعے پر آنا، کوئی بھی تذکرہ کرنا مگر میری زینب کی بے ردائی کا ذکر نہ کرنا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی ذریعے پر جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھنے منع ہے۔ پرانے وقت میں کسی مجتہد نے امام حسین کی ذریعے سے کچھ دوری پر جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنے شروع کیے، وہاں کے خداموں نے آ کے ہاتھ جوڑ لیے، کہا یہاں علی اکبر کے مصائب پڑھنے فوراً بند کر دیجیے۔ مجتہد نے فرمایا کہ میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی جو اس طرح سے مجھے مصائب پڑھنے سے روک رہے ہو؟ کہا نہیں، تمہارے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکلی، جیسے ہی تم نے کہا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل لگا، ادھر حسین کی ذریعے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ حسین کی ذریعے سے نکلنے والا خون کائنات کو اپنے اندر نہ سمیٹ لے، یہاں علی اکبر کے مصائب پڑھنے فوراً بند کر دیجیے۔ ایسے ہی ایک ذاکر امام حسین کی ذریعے پر مصائب پڑھ کے گھر گیا، آدھی رات کو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا،
दरवाजा खोला, देखा एक नकाब पोश मुअज्जमा दरवाजे पे खड़ी। कहा बीबी आप कौन, कैसे आना हुआ आधी रात में? कहा पहले ये बता कि हुसैन की जरी पे मसाहिब किसके पढ़ के आया है। कहा बीबी आप अंदर घर में तशरीफ लाइए। बीबी अंदर आ गई। कहा बीबी अपना तारुफ कराइए। कहा पहले तारुफ नहीं, पहले ये बता कि आज हुसैन की जरी पे मसाहिब किसके पढ़ के आया है। कहा बीबी मैं तो अली अकबर के मसाहिब पढ़ के आया हूँ। कहा तू तो मसाहिब पढ़ के यहाँ आ गया, वहां जाके देख मेरा हुसैन तब से मरकज में तड़प रहा। मैं जन्नतुल बकी छोड़ के आ गई, मेरा बाबा मदीने से आ गया, अली नजफ से आ गए, और मेरा हुसैन सबसे गले लग के एक ही बात कहता है, अम्मा मेरा 18 साल का अली अकबर। छोटे से थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, छोटे से नाना की गोद में तशरीफ फरमा थे। नाना ने एक बार की सवाल कर लिया, बेटा ये बताओ कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत क्या है? हुसैन ने फरमाया, नाना अल्लाह किसी को एक खूबसूरत बेटा इनायत करे, ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। नाना ने पूछा, बेटा फिर ये बताओ कायनात की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? कहा नाना वो जो अल्लाह ने खूबसूरत बेटा दिया था भरी जवानी में, उसका दम ज़ईफ बाप की गोद में निकल जाए, ये कायनात की सबसे बड़ी मुसीबत है। कहा बेटा फिर सबसे बड़ी इबादत क्या है? कहा नाना जैसे ही उस बेटे का दम ज़ईफ बाप की गोद में निकले, बाप अपना सर सजदे शुक्र में रख दे, ये कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। बड़ा मुश्किल था अज़ीज़ान गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब अली अकबर को इजाजत देना। आपने खुतबा से ज़ाकिरीन से सुना है, जनाब अली अकबर बार बार आते थे, इमाम हुसैन वापस पलटा दिया करते थे, बेटा तुम हम शक्ल पैगंबर हो, तुम मेरे नाना की आखिरी निशानी हो, तुम्हें देख के हुसैन नाना की ज़ियारत करता है। बार बार अली अकबर को पलटा दिया। एक मरतबा जो अली अकबर खेमे में आए, देखा हुसैन जमीन पे बैठे, हुसैन अपनी आंखें बंद किए हुए आसमान की तरफ अपना चेहरा किए हुए। हुसैन ने अली अकबर ने अपना दाहिना रुखसार आके हुसैन के जानू पे रखा। हुसैन ने महसूस किया, हुसैन अली अकबर के बालों में हाथ फेरने लगे। कहा बाबा सुबह से जो आपसे इजाजत मांगने आ रहा है आप इजाजत दे रहे हैं, अपने अली अकबर को भी इजाजत दीजिए। हुसैन ने फरमाया, बेटा तुम एक काम करो, जिसने तुम्हें 18 साल पाला है जाओ पहले जाके उससे इजाजत लो, अगर उसने तुम्हें इजाजत दे दी तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज। अली अकबर उठे, ज़ैनब के खेमे की तरफ जाने लगे। जाते जाते अली अकबर को जनाब इमाम हुसैन के बारे में जाने क्या ख्याल आया, बाबा के पास आके कहते हैं, बाबा आप मेरे साथ चले। हुसैन का हाथ पकड़ा, अली अकबर हुसैन को लेके ज़ैनब के खेमे की तरफ जा रहे हैं। ज़ैनब के खेमे के बाहर इमाम हुसैन को खड़ा किया, खुद खेमे के अंदर तशरीफ ले गए। जनाब ज़ैनब से जाके पूछते हैं, फूफी अम्मा ये बताइए वो जो सामने खड़े हैं वो कौन है? ज़ैनब फरमाती है, बेटा वो सैयदा कलाल है। कहा फूफी अम्मा ये बताइए मैं कौन हूँ? कहा बेटा तुम मेरे लाल हो। कहा फूफी अम्मा आपको सैयदा का लाल ज्यादा प्यारा है या अपना लाल ज्यादा प्यारा है? कहा बेटा मुझे सैयदा का लाल ज्यादा प्यारा है। कहा फूफी अम्मा फिर ये बताइए, कयामत में अगर दादी ने ये सवाल कर लिया कि ज़ैनब मेरे लाल पे वक्त पड़ा था तो अपने लाल को मरने की इजाजत क्यों नहीं दी थी, तो क्या जवाब देंगी फूफी अम्मा? ज़ैनब ने ना हाँ कहा ना कहा, अली अकबर के गले में बाहें डाल के पूछती है, अली अकबर ये इजाजत देने का तरीका किसने सिखाया? अब अगर आप लोग खड़े होकर मातम करना चाहें तो कर सकते हैं। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। इस आलम गुर्बत में तुम्हें जाने दूं कैसे, इस वक्त क़यामत में तुम्हें जाने दूं कैसे, इस दश्त मुसीबत में तुम्हें जाने दूं कैसे। ऐ लाल जो तुम इज़्ने विगा मांग रहे हो, एक
باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا ہو کیا گزرے گی اس باپ کے دل پر نہیں سوچا تو نے یہ میری علی اکبر نہیں سوچا مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا تم مجھ سے ضعیفی کا عصا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا اس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو صاحب عالم صاحب کی آواز میں یہ دونوں نوحے اب میں مولانا کرار مولائی صاحب سے زیارت کے لیے گزارش کروں صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اور اس پروگرام کو اگلے سال تک کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے بہت بہت شکریہ